अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों के अजसाम में हर चीज़ को बड़ी अहमियत दी है। एक इंसान के पास दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं और दीगर जिस्म के आज़ा होते हैं। इन आज़ा की अपनी अपनी अहमियत है, हर एक का एक मकाम है। अल्लाह की सब नेमतें हैं। इन अल्लाह की नेमतों को जो अल्लाह की तरफ से दी गई हैं, इन नेमतों के इस्तेमाल का अल्लाह ने तरीका बताया है। और इन हमारे अजसाम में अल्लाह ताला ने ज़बान की बड़ी अहमियत रखी है। जैसे अल्लाह ने आंखें दी तो आँखों के इस्तेमाल का तरीका बतलाया, हाथ दिए तो हाथ के इस्तेमाल का तरीका बतलाया, पैर दिए तो पैर के इस्तेमाल का तरीका बतलाया कि आँख से क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी है, हाथ से कौन सी चीज़ पकड़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पकड़नी है, पैर से किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना है, दिलो दिमाग में कौन सी चीज़ें सोचनी है, कौन सी चीज़ें लानी है, कौन सी चीज़ें नहीं लानी है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों को इस बात का भी हुक्म दिया कि अपनी ज़बान को भी उसी तरह इस्तेमाल करे जिस तरह अल्लाह ताला ने इस्तेमाल का हुक्म दिया है। हमारे जिस्म में अल्लाह ने मुंह के अंदर ज़बान रखी है, तो इस ज़बान का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये ज़बान हमारी है, हम जैसे चाहें इस्तेमाल करें। ये ज़बान हमारी है, हम जिसको चाहें इस ज़बान से जो चाहें कह दें। ये ज़बान हमारी है, इस ज़बान से जिसके शान में चाहें गुस्ताखी कर दें। ये ज़बान हमारी है, जिसको चाहें गाली गलौज दे दें। ये ज़बान हमारी है, इस ज़बान से चाहें जिसको चाहें जिसकी चाहें ग़ीबत कर दें। ये ज़बान हमारी है, जिस पर चाहें चुगली कर दें। ये ज़बान हमारी है, जिस पर चाहें इल्ज़ाम लगा दें। ये इसलिए अल्लाह ने नहीं दी है। अल्लाह ताला ने जो आयत करीमा मैंने तिलावत फरमाई है, उसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि मैंने जो भी इंसान को तलफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, जो भी मैंने इंसान को बोली बोलने का हुक्म दिया है, और जब इंसान वो बोली बोलता है तो उस बोली में, उस बात में को मैं निगरां फरिश्तों के ज़रिए से नोट करवाता रहता हूँ। और निगरां फरिश्ते उन बातों को लिखते हैं, नोट करते हैं। हमारी बातों की निगरानी होती रहती है। इसलिए अब एक इंसान जब ये समझ गया कि हमारी बातों की निगरानी होती है, हम जो बोलते हैं अल्लाह के यहाँ इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये अल्लाह के यहाँ महफूज हो रही है सारी हमारी बातें, तो कौन है इंसान इतना जानने के बाद भी जो चाहेगा बोलेगा, जिसको चाहेगा जो कहेगा, जो मुंह पर आएगा ज़बान से निकाल देगा। नहीं, हाँ, निकालने से पहले, बोलने से पहले वो सोचेगा मैं कौन सी ज़बान इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैंने जो शुरू में हदीस पढ़ी है, हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने कहा कुल्तु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मन नजातो, नजात के किन चीज़ों में? क़ाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमलिक लिसानक, अपनी ज़बान को काबू में रखो। क्योंकि इंसान का वैसे पता नहीं चलता, जब किसी से बात होती है, जब किसी से मुबाहसा होता है, जब किसी से मुज़ाकरा होता है, जब किसी से लड़ाई झगड़े होते हैं, जब कोई किसी मामले में बात करता है, तो समझ में आता है कि ये इंसान कैसा है। क्योंकि ज़बान से अंदाज़ा हो जाता है दिल के अंदर क्या है, किसके खिलाफ क्या है, किसके खिलाफ क्या वो बातें रखता है। दिल और दिमाग के अंदर सारी बातों का इल्म किससे होता है? ज़बान से हो जाता है। इसलिए शेख सादी ने कहा है, ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक इंसान कोई बात नहीं कहता,
اس کا عیب اور اس کا ہنر چھپا رہتا ہے. اور جب انسان اپنی زبان سے بات کرنے لگتا ہے تو جس طرح کی بات کرتا ہے سامعین، سننے والے، دیکھنے والے، مجلس میں رہنے والے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا انسان ہو سکتا ہے. زبان انسان کو بتلا دیتی ہے یہ کس کلچر کا، کس تہذیب کا، کس سوسائٹی کا، کس ماحول کا، کس معاشرے کا یہ انسان ہو سکتا ہے. اس لیے زبان کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے. عموماً ہمارے یہ ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر، جب کسی سے کوئی بات ہوتی ہے تو آپا کھو جاتا ہے اور جو بھی منہ میں آتا ہے وہ ساری باتیں بک دیا کرتا ہے. اس لیے زبان کو قابو میں رکھو، نجات پاؤ گے. اور دوسری بات اس میں ولیسا کا بیتک، اور اپنے گھر میں گزارا کرو. وقت کو، فرصت کو، ٹائم کو، وقت میں جب گنجائش ملا کرے اور جب تمہیں وقت فرصت میں ہو تم تو گھروں میں رہو، بچوں کی دیکھ ریکھ کرو، تربیت کرو. گھر میں رہنے سے بچوں میں تربیت آئے گی، سلیقہ آئے گا اگر سلیقہ سکھاتے ہیں تو. اور دوسری بات یہ گھروں میں رہنے کا فائدہ یہ گی کہ باہر کے فتنوں سے حفاظت رہے گی. یہ دوسری نجات کی ذریعہ کہ گھروں میں گزارا کرو. آج ہمارے مسلمانوں کے یہاں یہ بات ہے کہ فرصت کے لمحات کو ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، چٹیوں پر، بیکار کی مجلسوں میں فالتو کے وقت گزر جایا کرتے ہیں. جو ٹائم وقت گھر میں دینا چاہیے وہ نہیں دے پاتا. تو گھروں میں رہو، نجات ملے گی. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو گناہ پر رویا کرو. رونے سے، گناہوں پر ملامت سے، ندامت سے، شرمندگی سے نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ کھول دیتا ہے اس کے ذریعے سے. تو اس حدیث میں سب سے پہلے کس چیز کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا گیا؟ زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا گیا. ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا. اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے. سارا دار و مدار زبانی پر ہے. اس لیے زبان کو سیدھی رکھنا چاہیے، زبان کو سچی اور پکی رکھنا چاہیے. اور بھی حدیث پاک میں، قرآن کی آیات میں، قصص میں، قصوں میں، واقعات میں زبان کی حفاظت کے واقعات بھرے پڑے ہیں. ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، زبان سے بیکار کی باتیں نہ کرے. جب بھی کوئی زبان سے بات نکلے تو زبان دینے والے نے زبان کس لیے دی ہے، اس زبان کا حق کیا ہے، زبان کو کہاں پہ استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زبان دی ہے، ہم زبان کو کس کا ذکر کریں زبان سے، اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زبان جیسی اہم چیز کو عطا کیا ہے، اس زبان کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، یہ ہم سارے انسانوں کی فکر ہے. مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے، سوچنی چاہیے یہ بات. لیکن افسوس ہوتا ہے آج کا مسلمان، جب کوئی موقع آتا ہے، کوئی حالات آتے ہیں تو آدمی دوسری کی حمایت میں، دوسری کی طرفداری میں کسی دوسرے کو، تیسرے کو برا بھلا کہتا ہے، اپنی زبان پر ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں رکھتا. اس لیے زبان کو ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. یقیناً یہ زبان ایک انسان کو اللہ کا پیارا بھی بناتی ہے اور اللہ سے بہت زیادہ ناراض بھی کر دیتی ہے، اور اللہ سے بہت زیادہ دوری کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے.
یہ زبان. اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے میں اپنے پیدا کرنے والے سے قریب ہو جاؤں، پیدا کرنے والے سے میرا قرب ہو جائے، اور مجھے میرا پیدا کرنے والا خوب عنایات سے نوازتا رہے، اور مجھ سے میرا پیدا کرنے والا زبان کے ذریعے سے راضی اور خوش ہو جائے. تو زبان سے اللہ کی رضا اسی وقت ملے گی جب زبان سے اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے زبان دی ہے اس میں استعمال زبان کو کیا جائے گا. سچی زبان انسان کو نجات دینے والی ہے. زبان کو قابو میں رکھنا یہ انسان کو نجات دینے والا ہے. زبان سے اچھی بات کرنا انسان کو نجات دینے والا ہے. زبان سے سچی باتیں انسان کو نجات دینے والی ہے، کامیاب کرنے والی ہے. آج مسلم معاشرہ زبان کے تعلق سے بہت بے پرواہ ہے. زبان جیسے تیسے نکل جایا کرتی ہے، اور جو چاہتا ہے جس کے بارے میں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہہ ڈالا کرتا ہے. یہ نہیں سوچتا میرے رب نے یہ جو زبان دی ہے اپنے کو یاد کرنے کے لیے دی ہے، سچ بولنے کے لیے دی ہے، اللہ کا خوب ذکر کرنے کے لیے دی ہے، اور سچائی کو واضح کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے یہ زبان عطا کی گئی ہے. جب یہ زبان اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق گزرتی ہے تو وہ زبان سے انسان ترقی پاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت اونچا اعلیٰ مرتبہ پاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے زبان، سچی زبان استعمال کرنے والے سے راضی اور خوش ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے زبان کو ہر حال میں ہمیں اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.